السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کرونا وائرس کو سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ کی ایک خاتون نے دریافت کیا تھا جو ایک بس ڈرائیور کی بیٹی تھیں اور جنہوں نے 16 برس کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ جون المیڈا وائرس کی امیجنگ کرنے کی بانی ہے اور موجودہ عالمی وبا میں ان کی اس دریافت پر بھی ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کی توجہ ہے۔ کووڈ-19 ایک نیا وائرس ہے لیکن یہ بھی کرونا وائرس ہی کی ایک قسم ہے جس کی ڈاکٹر المیڈا نے سن 1964 میں لندن کے ہسپتال سینٹ تھامس کی لیبارٹری میں شناخت کی تھی۔ جون ہارٹ جو ایک وائرولوجسٹ تھیں، سن 1930 میں اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کے شمالی مشرقی حصہ میں پیدا ہوئیں اور شہر کے اسی غریب علاقے میں ان کا بچپن گزرا۔ انہوں نے 16 برس کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا اور ان کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، لیکن انہیں گلاسکو کے ایک شفا خانے گلاسکو رائل انفرمری میں لیبارٹری ٹیکنیشین کی نوکری مل گئی تھی۔ بعد ازاں وہ اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے لندن منتقل ہو گئیں، جہاں سن 1954 میں انہوں نے وینزویلا سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ ایزریکیوز المیڈا سے شادی کر لی۔ اس جوڑے نے اپنی بیٹی کے ساتھ بعد میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں سکونت اختیار کر لی۔ طب کے شعبے کے ایک مصنف جارج ونٹر کے مطابق ڈاکٹر المیڈا کو کینیڈا کے شہر اونٹاریو میں سرطان پر تحقیق کے ادارے اونٹاریو کینسر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں الیکٹران خوردبین کے بارے میں مہارت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پر انہوں نے ایک ایسے طریقے کی بنیاد ڈالی جس میں اینٹی باڈیز کا استعمال کر کے وائرس کو زیادہ بہتر طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جارج ونٹر کا کہنا تھا کہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے برطانیہ نے انہیں وطن واپس آنے کی ترغیب دی۔ سن 1964 میں واپس آ کر انہوں نے لندن کے سینٹ تھامس میڈیکل سکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہ وہی ہسپتال ہے جہاں برطانیہ کے موجودہ وزیر اعظم بورس جانسن حال ہی میں کرونا وائرس میں مبتلا ہو کر داخل رہے تھے۔ لندن کے اس ہسپتال میں انہوں نے ڈاکٹر ڈیوڈ ٹائرل کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا جو عام نزلہ زکام پر سیلسبری شہر میں تحقیق کر رہے تھے۔ جارج ونٹر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ٹائرل رضاکاروں سے حاصل کیے گئے نمونوں کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ ان کی ٹیم کو معلوم ہوا وہ کئی ایسے وائرس کی افزائش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کا تعلق عام نزلہ زکام سے ہوتا ہے، لیکن وہ تمام جراثیموں یا وائرس کا پتہ نہیں لگا پائے۔ ایک نمونہ جس کی شناخت B814 کے طور پر کی گئی وہ سرے کاؤنٹی کے بورڈنگ سکول میں ایک طالب علم سے حاصل کیا گیا تھا۔ انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ رضاکاروں میں عام نزلہ زکام کی علامات منتقل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی لیبارٹریوں میں معمول کے سیل کلچر میں پیدا نہیں کر سکتے۔ رضاکاروں کی اس تحقیق میں ثابت ہوا کہ ان کے آرگن کلچر میں افزائش ہوتی ہے اور ڈاکٹر ٹائرل کو ایک جستجو ہوئی کیا ان کو الیکٹران خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نمونے جون المیڈا کو بھیجے جنہوں نے وائرس کے ذروں کو ایک نمونوں میں دیکھا اور کہا کہ یہ انفلوئنزا کے وائرس کی طرح کے ہیں لیکن بالکل ان جیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے جس کی شناخت کی وہ پہلا انسانی کرونا وائرس بنا۔ جارج ونٹر نے کہا ڈاکٹر المیڈا نے اس طرح کے ذرات پہلے بھی دیکھے تھے جب وہ چوہوں کے یرکان اور مرغیوں کے حلق اور پھیپھڑوں کی وبا پر تحقیق کر رہی تھیں۔ جارج ونٹر کے مطابق ڈاکٹر ٹائرل اور ڈاکٹر المیڈا جن کے ساتھ پروفیسر ٹونی بھی سینٹ تھامسن ہاسپٹل کے انچارج تھے، انہوں نے مل کر اس کو کرونا وائرس کا نام دیا کیونکہ اس کے ارد گرد کرونا یا تاج کی شکل کا ہالہ تھا، لیکن ان کے مقالے کو جو ان کے ہم عصروں نے ایک جریدے میں رد کر دیا تھا جس میں ماہرین کا کہنا تھا کہ جو عکس ڈاکٹر المیڈا نے بنائے ہیں جو انفلوئنزا وائرس کے ذرات کی بڑی تصاویر ہیں۔ اس B814 کی نسل کی نئی دریافت کو برٹش میڈیکل جرنل میں سن 1965 میں شائع کیا گیا اور وہ تصویر جو انہوں نے دیکھی تھی تو وہ جرنل وائرولوجی کے جریدے میں 2 سال بعد جاری کی گئی۔ جارج ونٹر کے مطابق ڈاکٹر ٹائرل اور ڈاکٹر المیڈا جن کے ساتھ ساتھ پروفیسر ٹونی جو سینٹ تھامسن ہاسپٹل کے انچارج تھے، انہوں نے مل کر اس کو کرونا وائرس کا نام دیا کیونکہ اس کے ارد گرد کرونا یا تاج کی شکل کا ہالہ تھا۔ ڈاکٹر المیڈا
अलमेडा ने बाद में लंदन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल में काम किया, जहां इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। इनकी पेशावराना जिंदगी का इख्तिताम वेलकम इंस्टीट्यूट में हुआ, जहां वायरस की इमेजिंग के शोबे में इनके नाम से बहुत से पेटेंट मंसूब किए गए। वेलकम इंस्टीट्यूट को छोड़ने के बाद डॉक्टर अलमेडा योगा की तरबियत देने लगी, लेकिन वायरोलॉजी के शोबे में मशावरात का काम करती रहीं और सन 1980 में उन्होंने HIV वायरस की अनोखी तस्वीर बनाने में मदद की। जॉन अलमेडा 77 साल की उम्र में सन 2007 में इंतकाल कर गईं। अब इनके इंतकाल के 13 साल बाद आखिरकार इनके काम का इतराफ किया जा रहा है, जिसकी वो इसके बानी के तौर पर हकदार है। इनके काम की वजह से ही जिस वबा ने आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, इसको समझने में बहुत मदद मिली।